7 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ الحمدللہ ہماری یہ 2020 کی پہلی کلاس ہے آج۔ پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 26 کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پر اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کو ایڈریس کیا تھا کہ لوگ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگ اور آج بھی جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثالیں جو بیان کی ہیں، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ یہاں تو مچھر کا ذکر ہے، اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثال آ چکی تھی۔ مکڑی کے نام پہ تو پوری سورت ہے، سورۃ العنکبوت۔ کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تھی، اور مکھی کی مثال آئی تھی سورہ الحج کے اندر، کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، ان کی تو اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس لے سکیں۔ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ مکھی کی چوری کردہ شے کو واپس لے سکتے ہیں۔ تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے، تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے، بلکہ بات کو سمجھانا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے طور پہ یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اس کو قبول کر لیں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے، وہ تو کافر ہے، کیونکہ قرآن گمراہی کے لیے تو آئی نہیں ہے، یہ تو ھدی للناس ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، الفرقان۔ اور یہ الفرقان جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے، جس شخص پہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان ہے، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے بھی الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اب ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ یہ آیت یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جب مثال بیان ہوگی ایمان والے قبول کر لیں گے، ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جب قرآن میں مثال کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی قرآن نے اسے گمراہ نہیں کیا، بلکہ وہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوا۔ دیکھیں کس بڑے لیول کا یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے جو سورۃ الجمعہ میں آتا ہے، علماء یہود کی مثال۔ اللہ نے فرمایا یہ گدھوں کی مثال ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جو کتابی باتیں کرے، جو کتابوں کے حوالے دے، تو وہ تو گدھے پہ بھی کتاب لاد دی جائے۔ اچھا، گدھے پر کتاب لادنے کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ گدھا کتاب پڑھ نہیں سکتا، نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو وہ علماء یہود جن کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی، تورات اور زبور موجود تھی، یا کرسچنز جن کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ انجیل موجود تھی، ان کتابوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں، پیش گوئیاں تھیں، ان کو پڑھ کے آپ علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہتے، لیکن انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا، گویا کہ وہ ان گدھوں کی مانند ہیں کہ جیسے گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے نا، تو گدھا کتاب تو پڑھ نہیں سکتا، صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے۔ تو کتاب کا مقصد تھا استفادہ کرنا، تو اللہ نے علماء یہود کو استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ گدھوں کی مثال ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے،
وہی خرابیاں یہاں بھی پیدا ہوں گی نا. بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے جو کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ گدھے کی مثال نہیں ہے, کیونکہ گدھا تو کتاب نہیں پڑھ سکتا. گدھے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پڑھ کے صحیح بات نہیں امت تک پہنچاتے. تو کتاب پڑھنے والا, اس پر عمل کرنے والا گدھا نہیں ہوتا, بلکہ کتاب کو رکھ دینے والا, صرف سجانے والا, اور روب کے لیے بڑے بڑی وہ عربی کتابیں پرنٹ کر کے تو یوں کھول کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ تاثر دینا کہ ہم بہت بڑے علامے ہیں اور عمل کوئی نہ کرنا, وہ گدھے کی مثال ہے. تو تھوڑی سی اپنی بھی عقل استعمال کیا کریں کہ جو لوگ قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی شکل میں شیاطین ہیں. اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے دیکھا اللہ کا دشمن ہے اسی لیے مجھے قرآن سے روک رہا ہے. اور اگر یہی بات کوئی مولوی کرے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا. تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے نا. تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو آگے کھول رہا ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ قرآن کے ذریعے گمراہی کماتے ہیں وہ لوگ, تو ان لوگوں کے اندر نشانیاں کیا پائی جاتی ہیں جو قرآن کی دعوت کو نہ قبول کر کے گمراہی کماتے ہیں. قبول کرنے والے تو ہدایت پہ ہیں. وہ ہے اب اگلی آیت, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد, پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا. آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا. آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تھوڑے ہوتے, تو بڑا کس لیول کا پکا عہد پھر انہوں نے کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد توڑ دیا انہوں نے. اور تعویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے جس کی ڈیٹیل آئے گی سورۃ الاعراف میں. الست بربکم, اللہ نے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے, لیکن وہ عہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں. اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. حقوق العباد کا معاملہ آ گیا. پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید, اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں. حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا. اگر اسے سورۃ النساء کی آیت پتہ ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں, جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن گورنمنٹ پوزیشن میں ہے, آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ جو دنیا میں صرف مورل لاز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں, فزیکل لاز سارے ایکٹیو ہیں. اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی, لیکن حرام کا لقمہ رکھا جائے, آپ خنزیر بھی بے شک زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی, کیونکہ وہ مورل لاز ہیں. وہ آخرت میں جا کے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. کسی نے حرام کا مال کھایا تھا, دنیا میں نہ بھی نکلے, اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو, آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا جائے گا. تو حقوق العباد کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں, اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں, آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کرتے. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا, اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا. تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں چلتے ہیں. وہ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال نہ حق ہڑپ کیا ہے, یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا ہے, یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی, نہ, کبھی نہیں معاف ہوں گی. آپ خانہ کعبہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہیں, ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہونا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی
7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن. 7 زمینوں کا توق صرف ایک بالشت 9 انچ زمین. یہاں لوگ پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں, پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے, اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ بندوں کا دسترخوان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھیائی ہیں اور اپنی ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں, یہ 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا, 1 ارب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے, اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اللہ کے کرائٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے, یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا. اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے, اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ کیا کس لیے تھا؟ شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو, مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے یہ کیا ہے, کس چکر میں کر رہا ہے. اور قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے اعمال کرنے والے لوگ ہیں, اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے. جیسے کوئی ایک فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے نا اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو ختم کر دیں گے. وہ اعمال تو ہے ہی نہیں تھے, وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو اجر مل چکا. مسلم شریف کی حدیث جو ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. قاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا, اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا, اس سے افضل عمل ہی کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ ہے, بڑا قاری ہے, تو دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے. جس کام کے لیے تو نے ایفرٹ پٹ کی تھی تو نے اجر کما لیا, میرے ہاں کوئی اجر نہیں, الٹا منہ کر کے دوزخ میں. پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا, اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میرے دسترخوان چلتے تھے, غریبوں کو بانٹتا تھا, میں آئے دن میں سیلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا, کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو نے سب کچھ اس لیے کہ کیا لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے, بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے, تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں, تو بس یہی اجر تھا, میرے پاس کوئی اجر نہیں اب تیرے لیے. الٹا منہ کر کے دوزخ میں. اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے نہ ہوا. اللہ بڑا ڈاڈا ہے. کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کا خدا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پڑھی نماز کیا شرک. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. اچھا کر رہا نیکی ہیں اور الٹا جو کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں, شرک, ریاکاری. اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی, سب کچھ دیا, اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی, دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی. اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں, تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا, ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں, میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے, الٹا منہ کر کے دوزخ میں. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سیمپل بیان کیے ہیں. اس انسانیت میں نیک اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو, نمبر 2 اللہ نے دولت دی ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو, اور نمبر 3 جان بھی اللہ کے لیے دے دے. یہ 3 سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں. تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے. کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے, رشک, کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو, وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو, لوگوں کو سکھاتا بھی ہو. اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور جان دینا سر, اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں, اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی مت کہو. لیکن یہاں دیکھ لیں, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر, وہ بھی فارغ. تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو
قطع رحمی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا، جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو وہ بڑا ہو کے خود کو حملہ آور ہی بنے گا نا، آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا۔ یہ یاد رکھیے گا، معاشرہ دو چیزوں پہ چلتا ہے، احترام جان پہ اور احترام مال پہ۔ جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو۔ اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو، وہ معاشرہ چلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ، کتنے لوگ سکون میں ہیں۔ آپ کے کتنے پرہیزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے۔ ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں، کیوں؟ مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے۔ عدلیہ آزاد ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لے، کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے۔ سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دینا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا۔ یہاں سر عام پٹائی کرتے ہیں، کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کرتے ہیں، وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کر لے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ اس آیت کے اندر دو زندگیاں اور دو موتوں کا ذکر آیا ہے جس سے ہر زی روح کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، جسم تو بعد میں دیے گئے نا ان کو، جن سے روحوں سے عہد ہوا الستو بربکم، اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا، موت۔ وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ طاری ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا، روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی نا۔ پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے۔ اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا، وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 میں آپ دیکھیں گے کہ کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کریں گے، اور وہ کمال کی چیز ہے۔ یہ قرآن حکیم میں دو ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پر دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ موقع ہے اور دوسرا ہے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 11۔ آپ کا یہ جو بلو مصحف ہے اس میں 469 نمبر پیج ہے۔ سورۃ المؤمن، سورت نمبر 40، 40 نمبر سورت، آیت نمبر ہے 11۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا۔ فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے بھی کہیں اور نکلنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کہیں گے کہ جس طرح اے اللہ تو نے 2 زندگیاں 2 موتیں دی تو اب کوئی اگلی سٹیج بھی آنے والی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، لیکن اب تو کوئی سٹیج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ جو تم نے انجام دیکھا ہے یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں دنیا کی زندگی میں
اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے. وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں کہا جاتا تھا اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراؤ تو تم بات مان لیتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب حکم تو اس اللہ کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے. یعنی اب کوئی اس کے بعد سٹیج نہیں، یعنی یہی 4 سٹیجز ہیں. پہلی موت جو اللہ نے ارواح کو سلا دیا، اس کے بعد پہلی زندگی جب جسم دے کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ظہور ہوا، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے کسی کو جوانی میں موت، کسی کو بڑھاپے میں موت، اور اس کے لیے موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی ہارٹ کے فیلئر سے مرے گا، کوئی گردوں کے فیلئر سے مرے گا، کوئی کسی شیر کے منہ میں چلا جائے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا. ایگزٹ ہر بندے کا اس دنیا سے، تو وہ دوسری موت ہوگی اس کی. اور پھر دوسری زندگی ہے قیامت والے دن، جس کے بعد موت نہیں آنی. بخاری میں حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا. جنتی جو ہیں وہ گھبراتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے، اور دوست کی خوشی کے ساتھ دوزخ کے کنارے آئیں گے کہ شاید ہمیں کوئی نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ندا دی جائے گی کہ ایک سرمنی ہو رہی ہے، آ جاؤ دیکھ لو. اور وہ سرمنی یہ ہوگی کہ موت کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب جو جنت میں خوشخبری ہے ان کو موت نہیں آنی، اور جو دوزخی ہیں ان کے لیے عبرت ہے. اب عبرت کیا ہے؟ اب ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہیں کہ ان پہ بھی موت نہیں آنی. تو ان پہ ایسی مایوسی طاری ہوگی جو کبھی طاری نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی نا. سورہ الفرقان میں آتا ہے نا کہ وہ موت اللہ طرف مانگے گا، ایک نہیں ہزاروں موتیں آج مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. کیونکہ موت سے وہ سمجھیں گے کہ معاملہ ٹل جائے، تو موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو اللہ تعالیٰ بات ہے پھر زندہ کر کے تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. آپ دیکھیں یہ ابھی 4 رکوع مکمل نہیں ہوئے، اور پورے قرآن کا خلاصہ، الہامی کتابوں کا خلاصہ، انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، زندگی کا مقصد، سب کچھ سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوعوں کے اندر کور ہو گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے. یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ایز اے اسپیشیز. سورہ ہود میں بھی آتا ہے، اور اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ طرف مارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اور دیکھیں سر، ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. آپ کسی چیز کا ذکر کریں، ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں ہے. سورج انسان کی خدمت میں ہے. سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے. گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، اور وہ سٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے. ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے 1000 کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے. تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں، وہاں پہ گلیشیئرز، اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں. اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے. آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی، ان گلیشیئرز کو کون پگھلا سکتا ہے؟ اور پھر وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں، اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں. سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے. وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیم ہے. اچھا، پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں. فصلیں نہ اگیں جانور نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں، نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو.
دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے سورج پہ. صرف سورج ختم ہو جائے نا، خود بخود ساری زندگی روئے ارض سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ پودے اپنی خوراک ہی نہیں تیار کر سکیں گے. جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے، تو انسان کیا کھائے گا؟ مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ ختم. تو اللہ تمہارے زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. وہ آگے چل کے پھر دعوت آ جائے گی کہ یہ جو پریویلیجز ہی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاشی کرو، نہیں، اس کے اگینسٹ میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں. سورہ ذاریات میں تو کھل کے مضمون ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، ٹوٹل اوبیڈینس. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا. فسواہن سبع سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے. اب یہ پورا بریک اپ پھر آگے جا کے سورہ ہود میں، سورہ حامیم السجدہ میں آئے گا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جتنے ریسورسز رکھے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں. آج میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. تو یہ جو استوا الی السماء ہے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کا بلند ہونا. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے. اب میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ کا ذکر خیر شروع ہوا چاہتا ہے یہاں سے. یہ ہے امپورٹنٹ رکوع. پہلے 3 رکوعوں میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کور کیا. پہلے انسانیت کی جو 3 کیٹیگریز ہیں ان کو ایڈریس کیا، کون کون سی؟ مؤمن، کافر اور منافق. اور اس کے بعد قرآن حکیم کو اس اعتبار سے پیش کیا کہ کوئی کتاب ایسی پیش کر سکتے ہو تو پیش کرو، تم عاجز آ جاؤ گے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. پھر اس کتاب کے اس کو بھیجنے والے نے اور ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. پھر بنیادی بات سے یعنی چیزوں کا آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، 2 موتیں اور 2 زندگیاں، اور اس کے بعد زمین پہ اس نے تمہیں بسایا ہے. یہ میریکل پلانٹ تمہارے لیے بنایا ہے. یہاں پہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہاں پہ تم زندہ رہو. اور یہ تو میں موٹی موٹی ابھی باتیں کر رہا ہوں نا، یہ تو 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. سائنٹسٹ اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ. ملینز آف فائن ٹیوننگ صرف روئے ارض کے اوپر ہیں، ملینز میں، کروڑوں کی تعداد میں. ان میں سے 1 فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے نا، صرف سورج اور زمین کا فاصلہ ڈسٹرب ہو جائے نا، تب بھی یہ زمین پہ ساری مخلوقات تباہ و برباد ہو جائے. یا بہت سردی ہو جائے گی یا بہت گرمی ہو جائے گی، دونوں شکل میں یہاں پہ کوئی نہیں زندہ چیز رہ سکتی. پھر یہاں پہ پانی کی فزیکل پراپرٹیز، ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے. کیمیکل پراپرٹیز، فضا کے اندر آکسیجن اور نائٹروجن کی جو مقدار ہے، پھر آکسیجن کی اپنی پراپرٹیز. صرف آکسیجن ہی آپ ختم کر دیں سب کچھ ختم. تو یہ ہر ایک فائن ٹیوننگ ہے. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اب یہ 4تھا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی بات سے شروع کیا ہے جہاں سے سارا انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. آپ دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے، اس کو شروع میں رکھنے کی اب آپ کو حکمت بھی کلیئر ہو رہی ہوگی. قرآن میں کوئی صورت اس قابل نہیں ہے سورہ بقرہ کے سوا کہ اسے قرآن کے آغاز میں رکھا جاتا. کیونکہ جب آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایک بلو پرنٹ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ کتاب کیا کرنے جا رہی ہے. وہ سورہ بقرہ ہی ہے. اور اللہ کے پاس جو مصحف لوح محفوظ میں ہے، انسانیت کی پیدائش سے پہلے بھی وہ اسی ترتیب پہ ہے جو ترتیب ہمارے پاس اب موجود ہے. اگرچہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، لیکن ترتیب مصحف بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہی ہے. اب وہ ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بھائی خلیفہ کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جسے موت آ جانی ہو کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو نامزد کر دیتا ہے، میرے بعد یہ کام چلائے گا. یہ معنی بھی ہوتا ہے خلیفہ کا، لیکن خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو. اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا، تو یہاں پہ وائسرائے ہوتے تھے جو آپ سمجھ لیں ایک پپٹ کنگ، ایک کٹ پتلی ایک جو ہے وہ کنگ کے طور پہ بیہیو کرتے تھے. ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، جو کچھ وہاں سے آتا تھا اس کو کرتے تھے. ویسے تو آج بھی کٹ پتلی ہی ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھے. وہ ملکہ کی طرف سے، کنگ کی طرف سے جو آرڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے. تو وہ ایک طرح کے یہاں پہ خلیفہ ہوتے تھے کہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ کرتے تھے. وہ بھی زندہ ہے اور نافذ کرنے والا بھی زندہ ہے. ان معنوں میں آپ بغیر ریزیمبلنس کے صرف اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ جو اس کے احکامات ہیں نا ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کرے. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی. اللہ چاہتا تو ایک آیت واحد میں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا. انسان خود ہی اس معاملے کو لے کے چلے. ان معنوں میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اچھا، اب جب خلیفہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خلیفے کو ریسورسز بھی دینے چاہیے، اختیارات بھی دینے چاہیے. اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، یہ تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے اس کو پوچھ سکے. البتہ وہ جو کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے نیچے، اس کا اختیار تو وائسرائے کو ہوگا نا ان لمٹس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے پھر انسان کو کیا اختیار دیا ہے. حق اور باطل کی تمیز دی ہے، اپنی مرضی سے معاملات کو چلتا ہے. چند ایک چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کہ اس کی کتنی زندگی ہونی ہے، اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون ہونے ہیں. جو چیزیں اس کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس نے سوال بھی نہیں کرنا. لیکن جو چیزیں اس نے آپ کے اختیار کے اوپر چھوڑ دی ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں، وہ تو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی کہ ہاں یہ ہے جی تولو اس کو، یہ بھی اس نے کی ہوئی ہے. اور ذرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی نہیں چھپ سکے گا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے. وہ تقدیر کے اوپر چیزوں کو ڈالتے ہیں. تقدیر پہ صرف وہ چیزیں آپ ڈالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنی. مثلا کسی شخص سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تو افریقہ میں کیوں پیدا ہوا ہے اور تو یورپ میں کیوں پیدا ہوا ہے، تیرا قد اتنا کیوں تھا، نہیں پوچھنا. محکمات پوچھی جائیں گی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ امپلائڈ ہے کہ جس کا حکم دیا اس کا اختیار بھی دیا ہے. ویسے کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے علیحدہ بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا. تو میں اس کی مثال دیتا ہوں. آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھے گا تو 1,00,000 روپے کا چیک لے لے فی نماز. تو سارے دنیا کے شیاطین مل کے ایک بندے کی بھی فجر نہیں چھڑا سکتے. آپ جس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ یہ جی شروع تو انجی ہے یہ آنکھ ہی نہیں کھل دی، تکو جناب کس نے آنکھ کھل دی ہوتی. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. شیطان کبھی بھی ٹینجیبل آ کے فزیکلی سامنے آ کے نہیں آپ کو ورگلائے گا، زبردستی نہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا. تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ اب فرشتوں سے جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. ان کا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون ریزی کرے گا. اچھا، اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا. بعض لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں. حالانکہ علم غیب کا تو کچا چٹا آگے کھل جائے گا. جب حضرت آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے تو وہ ان کو کوئی نہیں آئے فرشتوں کو. یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی، اس لیے کہ فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا.
مخلوق چونکہ ناقص ہے، اگر مخلوق کو بھی وہ اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے، وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا، خیر کا نہیں ہوگا۔ فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہیں، ان میں شر ہے ہی نہیں ہے۔ ایک یہ توجیہ ہے جو اصل توجیہ ہے، اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ قرآن حکیم کسی حد تک کرتا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے، اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی، تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا، اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو، تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے، بلکہ بلٹ فار عبادت ہے، وہ بائی ڈیفالٹ، جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے۔ ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا۔ شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ سورہ الکہف میں آئے گا نا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ قرآن میں جگہ جگہ ہی مضمون ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مراد یہ کہ میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ سر آپ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے، یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں۔ آپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں، حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کورونا ایک داڑا ہی نکلنا ہے بندے کا پتر، لیکن سر وہ ایک بندہ جو نکلنا ہے نا، وہ بندہ جبرائیل پہ بھی بھاری ہے، کیونکہ جبرائیل تو اپنی مرضی سے خدا کو مانے ہوئے ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ ایمان ایکسچینج کر لو تو میں کبھی بھی نہ کروں۔ یہ جو انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے، سر یہ حسرت تو جبرائیل کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گی کہ میں نے رب کو اپنی مرضی سے نہیں چنا، بلکہ رب نے مجھے چنا ہوا ہے۔ انسان کسی کے لیے کمٹمنٹ شو کرے اپنی مرضی سے، جو اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا مزہ ہو سکتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ یہی وہ ایکوائرڈ نالج ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر کا علم۔ شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا۔ جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ لوہا دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا۔ کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے۔ کوئی دھات دریافت ہوتی ہے، کوئی پیریوڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے۔ تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے۔ وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی، یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشل موجود تھا، ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں 10,000 سال لگ گئے، اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ عقل دنگ ہے۔ 8 سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لے کہ یہ جنت ہی ہے۔ ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ الیکٹرانکس کی دنیا میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 50 سالوں کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا، تو میرے پلان میں جو چیز ہے، اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو، جو تمہیں نہیں دی ہے۔
تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے، تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ حضرت جبرائیل تو صرف فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہیں، عام انسانوں سے تو افضل ہیں، تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا، آدم کو تو سکھا دیے تھے نا، آدم کے تو دل میں وہ نام آ گئے تھے نا، تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتے ہم نہیں پڑھ سکتے، ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو، سب کچھ کہانی ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑیں ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے فرسودہ نظریات کے اوپر، اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس، یہ رسک لے بھی نہیں سکتے۔ ترجمے بھی صرف برکت کے لیے کیے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ آپ بہار شریعت کھول کے دیکھیں، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے نا اردو زبان کے اندر، مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت احمد صاحب ریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، تو جب نماز کا چیپٹر شروع ہے نا، وہ ہر چیپٹر سے پہلے نا جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا اس پہ احادیث لے کے آتے ہیں۔ طہارت کا چیپٹر ہوگا تو بخاری مسلم سے احادیث لے کے آئیں گے، وضو کے اوپر، غسل کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے حج کا چیپٹر آئے گا، احادیث لے کے آئیں گے۔ نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو اس میں بھی حدیثیں لے کے آئے، لیکن حدیثیں کون سی کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اب آگے نماز کا طریقہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا نا ان کو، تو وہ حدیثیں چھوڑ دی، باقی جتنی بخاری مسلم میں حدیثیں تھیں ساری ایک جگہ جمع کر دیں، لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا، تو اینڈ پہ جا کے لکھا کہ یہ احادیث ہم صرف برکت کے لیے لکھ رہے ہیں، رہا ان احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ اخذ کرنا تو وہ ہمارا کام ہی نہیں، ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کام کر دیا، ہمیں اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بزرگ جو بہت عرصہ پہلے کام کر کے گئے نا، وہ کام کر کے نہیں گئے، کام پا کے گئے نا۔ تو یہ اندھا تھا جب بخاری مسلم سے حدیثیں لکھ رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ، جب تم فضائل لکھ رہے ہو نماز کا طریقہ بھی اسی بخاری مسلم سے لکھو نا، اور پھر بتاؤ کہ بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں۔ تو اصول برکت کے لیے وہ کہتے، اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ برکت کے لیے لکھ رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے نماز کا طریقہ اخذ کرنا ہے۔ تو قرآن بھی جو ترجمے ہوئے ہیں برکت کے لیے ہوئے ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے، علم غیب نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ پھر اللہ نے کہا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر وہ نام بتا، فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی جو بھی اللہ نے ایک سامپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے، تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں بھی علم غیب کا اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، اور جتنا علم میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو آئے گا، اور جس کو میں نے نہیں سکھایا ہوگا کسی کی کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے۔ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر، وجدان، عشق، یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ دعا کیا کریں قل رب زدنی علما، اے رب ہمارے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تھے وہ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں،
کافی ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، ان کے اندر کہیں چھپی ہوئی ایک خواہش موجود تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو تہاڈے اندر خواہش ہے نا وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے، ظاہر ہے اللہ تو مالک ہے، تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر ہی اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ اللہ اس کو بنا رہا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، یہ ہے، تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی ہیں، سانوں بھی کنسیڈر کرو۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتا ہے، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر اگر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا تو وہ بھی مجھے پتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا ہے، حسد کرنے والا۔ اچھا یہاں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ ہم نے فرشتوں اور ایک جن کو حکم دیا، یہ تغلیب کا قاعدہ ہے۔ قرآن میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آئے گا، سورہ الکہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ صاد کے اندر۔ لیکن ایک ہی موقع ہے قرآن میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جن تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ 6 مقامات پہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ایک فرشتہ کیوں باغی ہو گیا ہے، جبکہ قرآن جگہ جگہ آتا ہے فرشتے باغی نہیں ہوتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ نکال دیں نا تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور وہ سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا، مراد یہ کہ اس کے اندر کی یہ جو تکبر تھا اس کو کھولنے کا سبب یہ واقعہ بنا، ورنہ وہ اندروں ہے ہی کچھ سی، اس پہ مشکل وقت نہیں آیا تھا۔ جس طرح معذرت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہ ہی نہیں ہے، اور جن جن باتوں کے اوپر وہ حکمرانوں کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں ان حکمرانوں کی طرح وہ بھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر برے طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بھی اندر سے یہی کچھ ہی تھے۔ ہاں ایکسپوز اس وقت ہوئے کہ جب ان کے اوپر بھی وہی وقت آیا، جب تک مشکل وقت نہیں آئے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ غزوہ تبوک نہ ہوتی تو منافقین اور مومنین کا فرق کیسے پتہ چلتا؟ غزوہ احد نہ ہوتی تو عبداللہ ابن ابی جو 300 بندے لے کے الگ ہو گیا تھا تو کیسے پتہ چلتا کہ ماشاءاللہ نعرے مارنے والوں میں 300 بندہ جو ہے منافق ہے؟ کیسے پتہ چلتا؟ 1000 میں سے 300 نکل گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر یہ غزوہ احد کا یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں ہے، لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ 300 بندے تو احد میں ہی نکل گئے، 1000 میں سے 300 نکل گئے، آلموسٹ 1/3 ہی نکل گئے نا۔ تو جب مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون محبوب کی امت میں سے ہے۔ ویسے آپ کہہ لیں جتنا مرضی آپ نعرے مار لیں، اپنے املاک کو نقصان پہنچا لیں، بڑے بڑے بینرز لگا لیں، بہت آسان ہے، مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے ہی کافروں میں سے تھا، یعنی اس کے اوپر جب یہ وقت آیا پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا،
رغدن حیث شئتما، اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو یہاں پر، جتنا عرصہ چاہو یہاں پہ اس جنت میں رہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں، ظالموں میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں درخت کون سا تھا؟ وہ جڑا بھی ہوئے درخت تل کے فرق پہنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ درخت کی کوئی خوبی نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ درخت نے اینج کر کے کھینچ لیا سی، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ ایک چھوٹا ٹیسٹ انسان کو گزارا کہ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا۔ تو یہ انسانیت کا ایک ٹیسٹ تھا کہ دنیا میں، چونکہ اللہ نے تو پہلے ہی پلان کر دیا تھا کہ دنیا میں تو میں نے بھیجنا ہے، یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، تو ان کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جو میری طرف سے حکم ہوں گی یہ کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو منع کی گئی ہوں گی۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں اینول ایگزامینیشن سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ سمجھ لیں، تو اس میں سے یہ گزارا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ جو سیغے استعمال کر رہا ہے تثنیہ کے کر رہا ہے، لہذا یہ کرسچینٹی میں آیا نا، وہ کہتے ہیں ایکسیز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے، ایو، اما ہوا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایو، تو یہ ایول یعنی برائی، یہ انہوں نے عورت سے، یہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم عورت کے بڑے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے تو اپنی ماں کے نام سے ایول کو ڈیڈکٹ کیا ہوا ہے، ایول، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے کہا، ان دونوں نے نافرمانی کی، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، یہ کسی ایک انڈیویجول کے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی مرضی تھی، سیدنا آدم کی بھی اپنی مرضی تھی اور اما حوا کی بھی۔ اچھا، آپ کو تورات کے اندر ملے گا کہ وہ مور کی شکل میں، مطلب اس کے پاؤں کے ساتھ لگ کے داخل ہوا، یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھا جائے، ایک انٹرسٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس چکر میں پڑھنا کہ وہ کیسے گیا تھا جی جناب، کہ تسی راہ ڈک لینا ہوتا کیسے گیا تھا، اور جس طرح مرضی گیا ہوئے کو فرق نہیں پہنتا، یہ یعنی خام خواہ کی بحثیں ہوتی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ ہمیں ایک بندے نے جناب یہاں پہ اکیڈمی میں رابطہ کر کے کہہ رہا ہے جی کیڑیاں دو انگلیاں جوڑیاں سن حضور نے، وہ پائی جیڑیاں بھی دو جوڑیاں نے، بتانا آپ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے، یہ والے ویسے یہی دو جوڑی تھی شہادت کی اور درمیان والی، کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یعنی نبی علیہ السلام خود بھی قیامت کی خبر ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ انگلیاں کون سی دو تھی، تو یہی ہوتا ہے کہ ہم انگلیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو میسج ہے وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا۔ ابھی یہ آیت باقی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس آیت کو ہم ایلبوریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے، اور کراس ریفرنس کے طور پہ جو باقی آیات جہاں سے ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 12 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 12 میں 12 نمبر میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. پچھلی دفعہ ہم نے قرآن حکیم کی آیات کا وہ پورشن ڈسکس کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ایک جن کے جس کا نام تفسیر طبری میں ہمیں عزازیل ملتا ہے. اہل سنت کے ہاں معتبر تفسیر ہے, شروع میں لکھی گئی عزت والا, لیکن بعد میں ذلت اس کا مقدر ہوئی. ابلیس بن گیا, وہ شیطان بن گیا. اس نے انکار کیا اور وہ متکبرین میں شامل ہوا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جنت وہی والی جنت ہے جو الٹیمیٹلی ہمیں ملنی ہے, یا یہ پروٹوٹائپ کوئی جنت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی باغ میں انہیں بسایا ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور انہیں حکم دیا کہ یہاں پر تم رہو, لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ یہ جو فلاں درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے. اسی کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 36 سے گفتگو آگے چل رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا, یعنی راہ حق سے ہٹا دیا. عنہا, اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس جنت میں سے جس میں وہ رہ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا, یعنی ان دونوں. کرسچینٹی کے اندر یہ چیز مشہور کر دی گئی کہ یہ سیدہ حوا تھی جنہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا, نعوذ باللہ. اور یہی چیز جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عورت نے نکلوایا تھا. کرسچینٹی تو پھر بہت آگے چلی گئی, انہوں نے تو ایول لفظ جو ہے نا, یعنی برائی, اس کو جو ڈیڈکٹ کیا ہے ایو سے. اما حوا کو انگلش میں کہتے ہیں ایو, EVE, اور وہ کہتے ہیں ایکسس آف ایول جو ہے وہ عورت ہے. آج یہ لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. انہوں نے تو یعنی اپنا جو لفظ ہے ایول
برائی، اس کو ڈیڈکٹ کیا ہے سیدہ حوا کے نام سے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹیمپرڈ فارم میں کرسچینٹی کے اندر چیزیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی غلطیوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، ان دونوں کی غلطی تھی کہ وہ شیطان کے پیچھے لگے، یہ کسی ایک کی غلطی نہیں تھی کہ وہ کھاتے میں ڈال دی جائے۔ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے فرمایا اب اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تم میں سے بعض کے، یعنی حکم تو ان دونوں کو ہوا اترنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر اپنے ڈیوائن علم سے دیکھ رہا تھا ان دونوں سے ہی میں کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پہ بساؤں گا، تو گویا کہ پوری انسانیت کو زمین پہ اتار دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے، اور وہاں سے جو تم نے نفع حاصل کرنا ہے وہ کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ ریسورسز بھی پرووائڈ کرے گا، لیکن دنیا کی زندگی تمہاری عارضی زندگی ہوگی، الٹیمیٹلی تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس غلطی کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے سبب انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی، رجوع لے کر آئے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے اور انسان بھی توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا۔ انسان جب گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے آئے تو یہ توبہ کہلاتی ہے، اور جب انسان رجوع لے آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی بندے کے اوپر شفقت فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس جلال کے بعد بندے پر رحم فرمائے، تو اللہ بھی رجوع لا رہا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی گنہگار بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ریگستان کے سفر پر روانہ ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، وہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے جب اس کی آنکھ لگے، اب اس کو سامنے اپنی موت نظر آئے، کیونکہ اونٹ کے اوپر ہی سامان لدا ہے، پانی بھی، کھانے پینے کا بھی، اونٹ نہیں ملتا تو آپ کو پتہ ہے کئی ہفتوں کا سفر ریگستان میں بغیر پانی کے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اسی دوران اچانک جب اس کی آنکھ لگے، آنکھ کھلتے ہی اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی شخص گناہ کر کے اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کر لے۔ اور مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، اور وہ خوشی کے باعث اس کی زبان سے یہ نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، یعنی اس کی زبان بھی لڑکھڑا جائے، اتنی اس پہ شدت خوشی کی طاری ہو۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد کبھی توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب توبہ کی، قرآن حکیم میں آتا ہے جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب لے کے آیا توبہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نزع کے عالم سے پہلے جو توبہ کر لے گا اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی، اور یہ انسان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، ادروائز یہ ایکول بھی ہوتی اور صفت عدل اللہ کی غالب ہوتی تو مارے گئے تھے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔
واقعی اگر عدل پہ بات آ جائے تو کوئی نہیں. اور یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے. سورہ فاطر کے اینڈ پہ بھی آپ چلے جائیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیتا تو کوئی بھی مخلوق زندہ نہ رہتی روئے ارض کے اوپر. اگر یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ شروع فرما دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے انسان کو کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں, وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, 10 ہاتھ بڑھتا ہوں, وہ چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں, وہ کسی مجلس میں یاد کرے میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے بڑھ کر اس پر رجوع فرمانے والا ہے. یعنی انسان ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے, بشرطے کہ وہ صدق دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. یہ جو خالی کھلی توبہ ہے نا, یا استغفار کی تسبیح پھیرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ محبوب نہیں ہے جب تک کہ اندر سے انسان سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. پورے قرآن حکیم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جتنی مرضی بغاوت کر لو اور اس کے بعد باغی رہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. ہمیشہ یہ ٹاپک آیا ہے کہ جو کوئی بغاوت کرتے ہیں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں, صرف توبہ نہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. وہ تو پھر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ اگر شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. لیکن یہ جو آج کل دھوکہ دیا جا رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے, اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے, اللہ کی رحمت سے دھوکہ. اور لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے. کس کو معاف فرمانے والا ہے؟ اس کو جو رجوع لے آئے. بغاوت کرنے والے کے لیے وہ ڈٹا رہے, اس کے لیے کوئی توبہ نہیں, اور رجوع لانے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے, اپنے آپ کو سدھار بھی لے. اچھا, یہاں پہ جو الفاظ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. سورۃ البقرہ میں یہ کلمات نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس اس سے پہلے 6 مختلف جگہوں پر بیان ہو چکا ہے, لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ جگہیں بعد میں آئیں گی. لیکن قرآن کے نزول کے اعتبار سے چونکہ یہ چیز ہو چکی بھی تھی, یہ تو مدنی صورت ہے, نبی علیہ السلام کے اعلان بعثت کی آلموسٹ سمجھ لے 15 سال کے بعد نازل ہوئی ہے, اور اس سے پہلے 2/3 مکی قرآن نازل ہو چکا تھا. اس میں وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ وہ کلمات کیا تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 مقامات پر آیا ہے. اس میں آخری مقام یہ ہے جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن مصحف کی ترتیب میں یہ پہلا مقام ہے. یہ سارے مقامات پہ جو سکیٹرڈ فارم میں شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام کا اور اللہ کا جو معاملہ ہوا, اس کو میں نے ایک لیکچر کے اندر کور کیا ہے, مسئلہ نمبر 79, اللہ, انسان اور شیطان. یہ میرا ٹائٹل ہے اس لیکچر کا, مسئلہ نمبر 79. اس میں نے ساری جگہ سے ٹکڑے اٹھائے کہ یہ والا پورشن اتنے حصے میں ہے, یہ دوسری صورت میں بیان ہو, جس طرح اب یہاں پہ وہ کلمات نہیں ہیں. البتہ ایک کمزور درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے تیرے
عرش پہ تیرے نام کے ساتھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام دیکھا تھا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ ہستی تیرے حضور عزت والی ہے۔ اب یہ حدیث تو حاکم کے اندر موجود ہے، لیکن انتہائی کمزور درجے کی روایت ہے یہ۔ امام ذہبی نے تو بلکہ اسے آلموسٹ لکھا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور انجیل برناباس جو پبلک کے اندر ایک مشہور ہے نا، اس میں بھی اس قسم کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ کرسچن آن بھی نہیں کرتے، میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بولا ہے کہ وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔ مسلمان اس کو اس لیے پیش کر دیتے ہیں کہ جی اس میں ظاہر ہے وہ میرے خیال میں تو کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے وہ، کیونکہ اس میں انہوں نے جو اسلوب اڈاپٹ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں لگتی۔ اللہ کی کتاب کا تو ایک مزاج ہوتا ہے نا، اللہ کی کتاب کا مزاج جو ہے وہ توحید کے اراؤنڈ سینٹرڈ ہوتا ہے، جبکہ آپ انجیل برناباس پڑھیں گے تو وہ آپ کو لگے گا کوئی نعتیہ کوئی کتاب ہے، تو وہ تو اس کا اسلوب ہی بتا رہا ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو آن نہیں کرتے۔ بہرحال میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی؟ کیونکہ اسی حاکم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم اگر محمد کو پیدا نہ کرتے تو یہ ساری کائنات بھی پیدا نہ ہوتی۔ یہ بات اپنی اصل میں اس حد تک تو درست ہے کہ پوری کی پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، انسانیت ایز اے ہول کے لیے، جو پچھلی دفعہ ہماری آیات بھی گزر چکی ہیں کہ ہم نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ باقی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا قرآن حکیم میں یہ بیٹھتا بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 7 دفعہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ جو چیز پوری انسانیت کی ہدایت کا سبب بننے والی تھی کہ ہمارا اوریجن آدم علیہ السلام ہے، 7 دفعہ ایک واقعہ قرآن میں مختلف انداز سے آیا ہے۔ کسی ایک جگہ تو آ جاتا کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا گیا تھا۔ یہاں پہ بھی کلمات ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کلمات سے مراد وہ ہیں، بھئی وہ کلمات بھی قرآن کے اندر آ گئے ہیں سورۃ الاعراف میں، اور قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہو۔ تو جب قرآن خود بتا رہا ہے کہ کن کلمات کے ساتھ توبہ کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی پڑھا تھا، نال ہے بھی پڑھا سی، اوئی واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری، کتنے لکھے ہے؟ وہ کہتے نہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری تو لوگ خود نہیں لگایا ہوا نا لوگوں نے۔ تو اس کو پھر انہوں نے ایک مسئلہ بنا لیا، ایک ضد کا، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ آپ گستاخی کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے۔ روایتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہوں گی تو مانی جائیں گی نا، ان کی سند صحیح ہوگی تو مانی جائیں گی نا، گستاخی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم عیسائیوں سے یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور سورۃ المائدہ کی وہ آیت پڑھ دیں، آیت نمبر 75 نمبر آیت، کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو کھانے کے محتاج تھے، ایسے لوگ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں جو روٹی کھانے کے محتاج ہوں؟ تو وہ عیسائی تو یہ سمجھے گا حضرت عیسیٰ کی توہین ہو گئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، اور جتنے لوگ ہیں زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو وہ کہیں گے او بڑی توہین کر دی آپ نے۔ بھئی توہین تو تب ہوتی ہے نا جب کسی انسان کے ساتھ کمپیئر کروایا جا رہا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ توحید بیان کرے گا تو آپ کے ذوم میں آٹومیٹیکلی توہین آ جائے گی۔ اس میں انبیاء کی توہین نہیں ہے، بلکہ انبیاء ہی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ورنہ میں علم الکلام میں پھکی کے طور پہ ایک جواب دیتا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ علیہ السلام فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ تو ہمارے مذہبی پیشوا بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، ہمارے ہر لحاظ سے ہمارا سب کچھ آپ ہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے اپنی توہین خود کر دی؟
وہ صحابی تو حضور کی عزت میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا نا، حضور سے محبت کا اظہار کر رہا تھا نا. تو یہ جو کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے تے چلا تے صحابی بھی ہو جائے تے حضور علیہ السلام قبول نہیں کر دے. آگے چلے سر چوک یعنی بریکٹ میں، یہ کیا کر رہا ہے؟ عشق دے چلے نہیں ہم نمبر لے گئے، علم والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. قل رب زدنی علما، اے نبی تم بھی دعا کیا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. تو اسلام تو پورے کا پورا سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور علم وہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے دیا ہے. تو اس کو اس طریقے سے ضد نہیں بنانا چاہیے. اب کتابوں کا ذکر ساتھ ہی آ گیا. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی یعنی کتاب. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو وہ قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. اب یہ دیکھ لیں، کہتے ہیں کتابوں کی بات کرتا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو اتارا گیا جنت سے تو انہیں یہی نصیحت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پوری انسانیت کو جو ان سے پیدا ہونے والی تھی، ہم نے ایک ہی دفعہ نصیحت کی کہ اب تو زمین پہ اتر جاؤ، جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ وہی کتابی والی بات ہے جو میں نے دوسرے انداز میں بھی کہا ہوا ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علم اور کتاب ہی تو ذکر ہو رہی ہے. پہلی نصیحت انسانیت کو یہ ہو رہی ہے کہ اب جا رہے ہو نا زمین پہ تو بس میری کتابوں کا انتظار کرنا ہے. تو جو کوئی کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہوں گے پھر جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں. تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے بھاگے. جو کتابی نہیں ہے نا وہ جہنمی ہے. تو علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو، اور جو علم اور کتاب کو کہتا ہے سائڈ میں رکھو اور سٹوریاں اور کہانیاں اور فرسودہ خیالات ان کو لے کے چلتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے. اچھا، یہ جو آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج کا ذکر کر دیا ہے، وحی کے علم کا. کتاب اور سنت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ سورۃ الاحقاف میں آگے 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو باقی نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار ان کے آ رہے ہوں. تو علم کے آثار کو اللہ نے کتاب سے الگ ذکر کیا. علم کے آثار کیا؟ سنت. تو تم سچے ہو تو پھر اس سے بات کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب اور علم دونوں آ گیا، علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے. پیغمبر اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. اگر کوئی شخص پیغمبروں کے وسیلے کے بغیر کوئی عقیدہ اختیار کرے گا تو وہ عقیدہ خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اللہ کے حضور قابل قبول نہیں. یہ وسیلہ یہ پاکستان انڈیا والا نہیں، وسیلہ کہتے ہیں واسطے کو. اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ پیغمبر ہے. پیغمبر کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کے بارے میں ایسی کوالٹیز کلیم کرے گا جس کو اللہ اون ہی نہیں کرے گا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ رول ماڈل اس لیے بناتا ہے کہ انسان اپنی محبت میں کوئی اللہ کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ نہ کر دے
کہ وہ اپنے زوم میں تو وہ محبت میں کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں ناپسند ہوں. اب جن لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے یا یہ مخلوق بھی خالق ہی نے مخلوق کا روپ دھار لیا ہے، تو یہ اللہ کی نفرت میں نہیں انہوں نے کیا، اللہ کی محبت میں کیا. انہوں نے کہا لا موجود الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر وہ اس میں اتنا غلو کر گئے کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کو مخلوق بھی نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی اللہ ہی نے مخلوق کا روپ دھار لیا، نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ہی آیا نا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو ایسے پرسنالٹی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن کیا یہ پیغمبروں کا عقیدہ تھا؟ نہیں. پیغمبر کے عقیدے کے بغیر، پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات کے بغیر آپ کچھ سے کچھ کر لیں گے. اس لیے پیغمبروں کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ورنہ انسان نے تو اپنی عقل سے تو آپ دیکھیں اتنی مت ماری گئی کہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے آگے بھی لوگ جھکے. ویسے یہ عقل نہیں مانتی. اگر ہمارا پڑوسی ملک انڈیا نہ ہوتا اور وہاں پہ 90 کروڑ ہندو نہ ہوتے تو ہمارا دل کبھی نہ ٹھکتا کہ یار پڑھا لکھا بندہ بھی اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کے آگے جھک سکتا ہے. تو جائیں سر، دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز امریکہ کے بعد انڈیا میں ہے، اور وہ پی ایچ ڈی بھی بتوں کے آگے جھکے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے عامر خان کا کہ اس نے پی کے فلم بنا کے ان کا جنازہ نکالا ہے، لیکن پھر بھی لوگ فالو تو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اس چیز کے پیچھے. تو یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ اس ماڈرن دور میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں. اچھا، وہ بت جب پرانے ہو جاتے ہیں نا تو وہ بتوں کو ٹرالیوں کے اوپر لوڈ کر کے باقاعدہ پلوں پہ لے کے جاتے ہیں، اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں دریاؤں کے اندر، ٹھیک ہے. اور وہ کچھ ادھر ہی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ نیچے دھڑل سے گرتے ہیں. پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی ہے کہ یار جو آپ کا معبود جس نے آپ جو بنایا ہوا ہے وہ پرانا ہو گیا، آپ اس کو پھر نیا گھڑ رہے ہیں. تو اب پھر انہوں نے خیر اس کے لیے اور پلی لیے. ویسے کتابیں تو ہندوؤں کی سپورٹ نہیں کرتی ہیں. ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی کتابیں شرک کی طرف مائل ہوں. ہندوؤں کی بھی جو کتابیں ہیں نا، ویدیں جو ان کی مین جو کتابیں ہیں یا اپنیشدس ہیں، آپ ان کو بھی پڑھیں تو اس میں بھی ون گاڈ کا کانسیپٹ ملے گا. اور وہ یہ کہیں گے ہم یہ جو اسٹیچو بناتے ہیں نا یہ صرف دھیان کے لیے بناتے ہیں، بھگوان تو ایک ہی ہے. اور ان سے پوچھیں یہ کہتے ہیں نہیں یہ بھگوان نہیں ہے، ہم ایک دھیان کے لیے اس کا اسٹیچو بناتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. لیکن ان کی ویدوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس خدا کا نہ کوئی اسٹیچو بنایا جا سکتا ہے، نہ کوئی بت بنایا جا سکتا ہے، نہ کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے. تو کتابوں تو وہ بھی نہیں چل رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان پھر بڑا فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہندو تو اپنی کتابوں میں نہیں چل رہے تھے، تسی چل رہے ہو، تسی بھی تو کام چوک کے رکھے ہے. آپ دیکھ لیں مزارات کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے. تو آپ نے بھی تو یعنی وہی عقیدے کسی نہ کسی فارم میں بگاڑ کے اور ہستیوں کے ساتھ منسوب کیے ہوئے ہیں. اور پھر ہندوؤں کو بھی موقع ملتا ہے، وہ بھی پھر جملے کستے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر ہمیں بری لگتی ہیں. تو اپنے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ریویلڈ نالج یہ بنیاد ہے اللہ تک پہنچنے کی. جنید بغدادی کا ایک قول ہے، قول تو آپ کسی کا بھی نقل کر سکتے ہیں. اچھی بات تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے وہ شیطان تھا، بات ٹھیک کی ہے اس نے. تو کسی بھی انسان کی کوئی بات اچھی ہو وہ کوٹ کرنی چاہیے. تو جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے. ایک تو وحدت الوجود کے خلاف ان کا قول ہے کہ قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. پورے کے پورے وحدت الوجود کو انہوں نے پیسیفک اوشن میں پھینک دیا یہ بات کہہ کے کہ توحید ہے ہی ہے کہ قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہے. قدیم یعنی جو ہمیشہ سے ہے اللہ، حادث جو ہم ہے، حادثہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مخلوق حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے اور ختم ہو جائے گی. اور اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو کہتے ہیں قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام توحید ہے. تو وحدت الوجود تو ختم ہو گیا. وحدت الوجود تو کہتا ہے کہ جی قدیم اور حادث ایک ہی ہے. اور دوسرا جنید بغدادی کا ایک قول بہت زبردست ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے. یعنی جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا، ان کے اوپر جو سمجھ لیں سپرویژن کر رہی ہے چیز وہ ہماری عقل ہے.
اگر یہ عقل نہ ہو تو یہ واسع خمسہ ہمارے کام ہی نہ کریں. آپ دیکھ لیں کئی پاگل لوگ ہیں, مطلب وہ کس طرح عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, چونکہ عقل نہیں کام کر رہی ہوتی. عقل کو استعمال اگر کوئی شخص کر لے تو وہ اپنے ان حواس کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو ان حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے, اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے, کیونکہ عقل تو صرف فزیکل فینامنا آف نیچر کے علم کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, جو فزیکل ورلڈ ہے. دا نالج obtained تھرو observations اینڈ ایکسپیریمنٹس, سائنس کا علم. سائنس فرشتوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی, عذاب قبر نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی, جنت نہیں دیکھ سکتی, جہنم نہیں دیکھ سکتی, اس لیے کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے لمیٹیشن کر دی ہے. جس طرح ہمارے کانوں کی لمیٹیشن ہے, ایک خاص فریکوینسی سے اوپر بھی آواز ہم نہیں سن سکتے, اس سے نیچے بھی نہیں سن سکتے. ہمارے سونگنے کی حص جو ہے وہ بہت کم ہے, کتے کی بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ کو کتے نظر آتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر سمگلنگ والے لوگوں کو پکڑنے کے لیے. وہ ایسی چیزیں سونگ لیتے ہیں جو ہم نہیں سونگ سکتے. ہاتھیوں کی حساب دیکھ لیں, 40 کلومیٹر دور وہ زمین پہ پاؤں مار کے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں. 40 کلومیٹر کوئی ولی نہیں کر سکتا, ہاتھی کر لیتے ہیں. چڑیا دیکھیں اڑ لیتی ہے, کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا ہے تو کوئی اڑ کے دسے. چڑیوں تو ہم روزانہ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ڈرونز یا جہازوں کو اڑنے کے لیے, لینڈ کرنے کے لیے رن وے چاہیے, اور چڑیا کو آپ دیکھیں کوئی رن وے نہیں چاہیے. ادھر سے اس تار سے اڑے گی اور ڈائریکٹ دوسرے تار پہ اترے گی, کوئی اس کو بھاگنا نہیں پڑتا, کوئی اس کو پلین جگہ نہیں چاہیے. کتنی پروفیشن کے ساتھ مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں. تو یہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو علم تعلق رکھتا ہے یہ سائنس کا علم ہے. سائنس کا علم بھی ڈیفینیٹ ہے, جو اسٹیبلش سائنس ہو, ہم اس کو مانتے ہیں. مثلا پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے, پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی چیزیں. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ دلیل دی تھی نمرود کو کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. تو اگر رب بننے کا دعویٰ کر رہا ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا. فزیکل ورلڈ کی چیزیں بھی اللہ ہی کا علم ہے, کیونکہ کتابیں اللہ کا قول ہیں اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ جو علم ہے نا, جو ایکوائرڈ نالج ہے سائنس کا علم, اس کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر سٹارٹ میں آ گیا تھا. کون سا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو ہم نے ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا. پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے عقل ڈال دی تھی انسان کے دماغ میں. پوٹینشلی اگر میں آپ سے پوچھوں یہ آم کی گٹھلی کے اندر درخت ہے, تو اگر آپ تھوڑے عقل مند ہوئے تو آپ کہیں گے ہاں درخت ہے, اور اگر زیادہ عقل مند ہوئے تو آپ کہیں گے کروڑوں درخت ہیں اس کے اندر, کیونکہ جب اسے بوئیں گے ہزاروں آم لگیں گے. ہر آم کے اندر ایک گٹھلی ہوگی, وہ ہر 1000 جو ہے 1000 اور درخت. تو یہ تو ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ گٹھلی جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے یا بیج نظر آ رہا ہے, آم کی گٹھلی اس کا بیج ہی ہوتی ہے. اس کے اندر پورا پوٹینشیل وہ ڈیٹا موجود ہے. انسانی عقل میں بھی اللہ نے وہ ڈیٹا ڈالا تھا جو صدیوں کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ, جس طرح آم کا درخت 8 سال میں ایک پورا پیڑ بنتا ہے نا, اسی ایک گٹھلی میں سے انسانی عقل بھی 10,000 سال کی اس تاریخ میں کرتے کرتے آپ دیکھیں کس عروج پہ پہنچ چکی ہے, کہ عقلیں دنگ ہیں کہ انسان نے کیا کر لیا. بلکہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان اگر زندہ ہو جائے تو وہ تو پاگل ہو جائے, اور آج کے ہر بندے کوئی بزرگ ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا, ہم نے CCTV کیمرہ لگایا ہوئے ہیں. کوئی بندہ نیچے بھی دور بھی ہو تو میں اس کے کپڑوں کا رنگ بھی بتا سکتا ہوں اور اس کا سارا کچھ بتا سکتا ہوں. تو یہ پرانے زمانے میں اگر کیمرے ہوں, کسی کو پتہ نہ ہو, تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 15 دن پہلے کتنے بجے یہاں سے کوئی گزرا تھا کیمرے سے. کہیں گے بزرگ دیکھو کتنے پہنچے نے. تو یہ سارا فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے علم. اس علم نے بھی کتنی ترقی کر لی ہے. تو اس چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 علوم کا ذکر کیا ہے. سٹارٹ میں ذکر کیا ہے علم الاسماء کا, اور جس کے اوپر آج کل وہ جناب ناموں کا علم اور پتہ نہیں وہ نام بھی وہ حساب لگا کے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, وہ یہ چیز نہیں تھی. پوٹینشلی عقل کی بات ہوئی, اور اینڈ پہ جا کے علم وحی کا ذکر آیا کہ علم وحی کو لے کے چلنا ہے. بس یہی 2 علوم ہیں جن کو قرآن مانتا ہے.
اور 10 کمانڈمنٹس جو آئیں گی نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہ آ جائے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پوچھنی ہے مرنے سے پہلے، اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یہ اللہ نے پوچھنی ہے بات کہ تو نے مرنے سے پہلے علم حاصل کیا تھا، یا تیرا ماننا یہی تھا کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھے تو مہمان آنے کی دلیل ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے، یہ تو مانتا تھا؟ اور گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے، دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، ہسدے پہ نے سارے تہاڈا بھی ذکر ہے، اور اے بزرگاں نے جناب وہ سمندر روکے ہے تے فلانے بزرگ نے جڑا انڈیا دے بم پھاڑ لے سن پل دے ہوتے، اے بھی ہے نا سرکار، ہوں تو نئے ورژن بھی دے ہیں نا اویلیبل، باقی چیزوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ہندو کہندے نے، تسی بھی جو کچھ کہندے ہو نا ہندو بھی ہسدے نے تواڈے ہوتے، آپ بھی تو کہتے ہیں نا فلاں بزرگ نے جو ہے سمندر روک لیا ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ وہ بزرگ جب زندہ ہوتے ہیں ان کا پیشاب بند ہوتا ہے تو وہ آغا خان ہی لے کے جانا پڑتا ہے انہیں، یہ لادہ بات ہے کہ اپنا پیشاب، اور اگر پیشاب رک رہا نہ ہو تو وہ پیشاب روک بھی نہیں کوئی سکتا۔ اس دماغ سے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے وہ سگنل ایسے جنریٹ ہوتے ہیں، ہارمونس ڈسٹرب ہو جائیں تو آپ اپنا پیشاب پہ خود کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ لے جاتے ہیں، اور مزاروں والے جب بیمار ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل بھی وہ DHQ میں نہیں لے کے جاتے، شفا میں لے کے جاتے ہیں یا آغا خان میں۔ تو اپنے بارے میں وہ بہت سینسٹیو ہے۔ تو یہ دو علوم ہیں، ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، جن کو اسلام مانتا ہے، اسی کے اوپر ساری بنیاد ہے۔ اب میرے بھائیوں مسلسل 9 رکوع اگلے، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کی ہے۔ انتہائی سوز و گداز ہے جی ان 9 رکوعوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے اتنا پیار کیا، 3 کتابیں ان میں بھیجیں، تورات، زبور، انجیل، سینکڑوں صحائف بھیجے، ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ پڑا۔ اللہ نے ان کی ہزاروں سال کی جو مسند تھی ان سے لے کے نئی امت اس کی جگہ کھڑی کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے سمبل کے طور پہ تحویل قبلہ بھی کر دی، بیت المقدس سے قبلہ چینج کر کے خانہ کعبہ کر دیا۔ اس کے اندر اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور مصحف میں اس کا شروع میں ہونے میں اشارہ ہے کہ مسلمان کسی زوم میں نہ رہیں کہ وہ بڑی لاڈلی امت ہے، تم سے پہلے بھی لاڈلی امتیں گزری ہیں، لیکن جب وہ نبیوں کی تعلیمات کو، کتابوں کو پس پش ڈال دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برستا ہے، تم پہ بھی برسے گا۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی کئی ایک غلطیاں اس میں گنوائے گا، اور ہر غلطی کے گنوانے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا۔ ویسے تو بڑے بڑے 7 یونیورسل ٹروتھ اس میں آئیں گے، لیکن اگر آپ باریکیوں میں دیکھیں تو یہ 12-13 کے قریب یونیورسل ٹروتھس آئیں گے کہ جو یوں کرتا ہے اللہ کا، اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عام بندے نے ٹریفک سگنل توڑا ہے تو اس پہ سزا ہوگی، اور ٹریفک والا جو خود پولیس کا آفیسر ہے وہ توڑے گا تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رول رکھا ہوا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اور بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری جو ہے نا ان 9 رکوعوں میں ان کی ہسٹری کے واقعات کو کور کیا ہے، لیکن اجمالاً کیا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جن کی ڈیٹیلز اس میں نہیں ہے، وہ آگے چل کے سورۃ الاعراف میں آ جائے گی، سورۃ القصص کے اندر آ جائے گی، سورہ طٰہٰ کے اندر آ جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا، یہودیوں کو اجمالاً یہ باتیں پتہ تھی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم ایز اے پاکستانی نیشن ہمیں کئی ایک چیزیں پتہ ہیں، اگر ہم اشارتاً بات کریں کہ جی وہ کارگل کی جنگ، تو اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کب ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا، پتہ ہے۔ 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، اس طریقے سے
بنی اسرائیل کی ہسٹری میں بھی ان کو ایک چیزیں پتہ تھی، یا مسلمانوں کی ہسٹری میں غزوہ بدر، احد، اس کی ڈیٹیلز نہ بھی ہو، صرف ان کے نام بھی ذکر ہوں تو وہ ایک پورا نقشہ مسلمانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ چونکہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا پلس عیسائیوں کو بھی، چونکہ دونوں بنی اسرائیل تھے، سابقہ امت مسلمہ تھی، اس لیے اشارت ان کے واقعات کا ذکر کیا کہ بھی تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کے اگینسٹ پھر ہمیں یہ کرنا پڑا۔ تم ہماری لاڈلی امت تھے، تمہیں ہم نے سارے جہان والوں پہ فضیلت بخشی تھی۔ یہ 2 دفعہ آیت ریپیٹ ہوگی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے تمام جہان والوں پہ اپنے زمانے میں فضیلت بخشی تھی، لیکن جب وہ نبیوں کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، کتابوں کو چھوڑ دیا اور بابی ہو گئے کتابی کی بجائے، اپنے علماء کے پیچھے لگ گئے، تو پھر ہم نے انہیں معزول کر دیا۔ اور صرف معزول نہیں کیا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ہم نے ان پہ ذلت، مسکنت اور اللہ کی طرف سے غضب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ یہ ایل کا لفظ جو ہے نا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور توڑا یار عزازیل، شیطان کا نام عزازیل ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہی سی، عزت والا۔ اچھا، تو یہ ہبرو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ لقب تھا سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر بنی اسرائیل ہوئے، کیونکہ ان کا بیٹا تھا یعقوب، یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اور اس کا ذکر آپ کو سورہ آل عمران کے اندر مل جاتا ہے، پارہ نمبر جو 3 ہے نا۔ یہ کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ، کیونکہ ایسا بھی فتنہ اٹھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بنی اسرائیل جو ہے نا وہ اسرائیل، تو حضرت یعقوب کا نام کہیں وارد نہیں ہوا۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے، پارہ نمبر 4 کے سٹارٹ میں ہی ہے، آیت نمبر 93 ہے سورہ آل عمران کی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل، ہر طرح کا حلال کھانا جو تھا وہ، یعنی جو اچھا جو صاف کھانا ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال ہی تھا پہلے، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر دیا تھا، علی نفسی۔ یعنی اسرائیل کون؟ یعنی کسی انڈیویجول کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پوری انسانیت کو پتہ ہے کہ ان کا یہ لقب تھا۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے آگے جو نسل چلی وہ ان کی وہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعنی یہ بنو یا بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے۔ تو 12 بیٹے اور وہ آگے 12 قبیلے ان کے چلے، وہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے مدینہ شریف میں آباد تھے، یہودی، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود ہیں، تو تمہیں تو سب سے پہلے ہی قرآن و حدیث کو مان لینا چاہیے۔ جو ہمارا گلہ شکوہ ہمارے علماء کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ یار علماء تو قرآن و حدیث کے نام پہ اپنی عزتیں ویل کر رہے ہیں، اب جب ہم علماء کو بتاتے ہیں قرآن حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ آگے سے ہمیں جو ہے وہ لتوں پہ آ جاندے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کچھ دنیاوی ٹیچر نہیں کرتے، یعنی دنیاوی کوئی میتھمیٹیشین ہے، میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی کتاب ریکمینڈ کرتا ہے نا، اور وہ خود کوئی فارمولہ غلط لکھ دیتا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر یہ آپ کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو وہ سوری کہہ کے فوراً مٹا کے صحیح کر لیتا ہے۔ لیکن مولوی نہ بھول جاؤ کہ انہوں تسی کہو کہ سر بخاری مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نستعین، اور آپ تو بابوں کو پکارتے ہیں، تو کہ ہاں جی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں بتا دیا۔ ایجے کوئی اس طرح سے من دسنا حالے تک تو نہیں دریافت ہوا امت ہی۔ تو یہ دنیاوی ٹیچرز کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کتابوں کی بنیاد پہ مان لیتے ہیں، علماء نہیں مانتے۔ تو یہ علماء کیسے مانے؟ ان کے جو بزرگ علماء تھے، یعنی علماء یہود، ہاں کیٹیگری تو وہی ہے نا سر، یہ یعنی علماء ایک کیٹیگری تو ہے نا، جیسے ڈاکٹری کی فیلڈ ایک کیٹیگرائزیشن میں تو آپ کہیں گے نا میڈیکل کی فیلڈ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر اب مسلمان ہے کافر ہے،
تو ایک چیز کو تو مان رہا ہے نا. ایک اس طریقے سے انجینئر ایک اس لائن کو تو لے کے چل رہا ہے. اس طرح علماء کی بھی ایک لائن ہے. علماء یہود ان کے اندر وہی خرابیاں تھیں جو آج ہمارے علماء کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ سب سے زیادہ ہے ہی علماء کے اوپر ہے, بنی اسرائیل کے, کہ یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. یہ آپ کو گفتگو کے اسلوب سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی تم سب سے پہلے کافر بن گئے ہو. تمہاری کتابوں میں تو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے. بجائے اس کے کہ تم اس کو قبول کرتے, تم الٹا سب سے پہلے دشمن اس نبی کے بن گئے ہو اور لوگوں کو بھی دین پہ آنے سے روک رہے ہو. تم سے تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا. تم تو ماننے والے تھے. جس طرح اہل حدیث سے کہتے ہیں یار تم تو بخاری مسلم کی بات کرتے تھے, آج اگر آل امیہ کے خلاف ہم بخاری مسلم سے حدیثیں لے کے آئے ہیں تو تم نے ائمہ شیعہ کیوں شروع کر دی ہے؟ دیکھ لینا ہے نا وہ چیز. تو یہاں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اے ان کے بچوں, اے اولاد یعقوب, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ میں نے چونکہ وقف کیا تھا اس لیے اذکروا اسے پڑھا ہے, ورنہ ساتھ ملا تھا تو اسرائیل اذکروا پڑھا جاتا. اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی تھی. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, تم اپنا عہد پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا, میں اپنا عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. کسی اور کا ڈر کیوں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم عہد پورا نہیں کر رہے؟ وہ ڈر کیا تھا؟ اپنی چودراہٹ چھین جانے کا. کون سا عہد تھا جس کا اللہ نے سٹارٹ کیا ہے بنی اسرائیل؟ اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا, میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. کیا عہد تھا؟ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اپنی امت کو بتائے اور یہ چیز پکی کر کے جائے کہ جب وہ پیغمبر آئے تو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے, جو سورہ آل عمران میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے بھی عہد لیا تھا. تورات کے اندر موجود تھا کہ بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے, ڈیوٹرانومی چیپٹر میں قرآن کے تعارفی لیکچرز میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ. آج بھی کتاب الاستثناء چیپٹر آپ ڈیوٹرانومی نکالیں, تورات میں 18 نمبر باب کی 18 نمبر آیت ہے, اے موسیٰ میں تیرے ان بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور یعنی تیری مانند ہوگا. وہ میں نے ساری ریزیمنس بتائی ہیں. اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے, انجیل, اسی کتاب مقدس کے اندر اس میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو. وہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو وہ تمہیں ساری باتیں بتائیں گے. وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ میرا نام روشن کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کی نہیں ہے. باقی پیغمبروں کو کتابیں سلیبس کی فارم میں دی جاتی تھی. ہمارے نبی علیہ السلام کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور یہ اگلے نبیوں کو پتا تھا کہ آخری نبی کی ایک یونیک کوالٹی یہ ہوگی کہ ان کے دل میں کلام اتارا جائے گا, جو قرآن میں بھی ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو تم نے عہد کیا تھا وہ آگے چل کے سورۃ البقرہ میں 89 نمبر آیت آئے گی کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے ہوئے تھے اس وقت یہودی جب مار کھاتے تھے اوس اور خزرج سے, جو مشرکین عرب کے قبائل تھے, تو ان کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے کہ آج تو تم ہمیں مارتے ہو, جب وہ آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے, پھر پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا ہوگا. تو یہ عہد ان کو پتا تھا کہ اللہ نے یہ عہد کیا ہے کہ آخری نبی کے ذریعے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرے گا. لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئے تو وہی یہودی منکر ہو گئے اور وہ اوس اور خزرج جن کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی اس سے انہوں نے تو استفادہ نہیں کیا لیکن اوس اور خزرج نے کر لیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ورنہ یہ تو رشتہ داری بنائے بیٹھے تھے نا بنی اسرائیل. 80 ساڑھے ورگا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اٹھا کے پرے پھینکا. اور امی جاہل لوگ جن کو امی کہا جاتا تھا, اوس اور خزرج, ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا کتابوں کو ماننے کی وجہ سے. یہ بابوں کو مانتے رہ گئے, اپنے علماء یہود کو,
یہودی علماء نے کہا نا، آگے آپ کو پتہ چلے گا وہ کس طریقے سے مخالفت کرتے تھے نبی الاسلام کی. یہ تو اب 3-4 سپارے چلنے ہی اس کے اوپر ہیں، کیا کیا سازشیں کرتے تھے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شیو ہے کہ نبی بھی موجود ہو، مولوی کے ورگلانے کے اوپر عوام الناس نبی کی بات نہیں سنتی، مولوی کی بات کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو سر آج اگر مولوی کی بات کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کو نہیں مان رہے تو کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. علماء یہود کے پیچھے لگ کے 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لائے اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں. اور قرآن حکیم کا کتنا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے. آیات تو نازل ہوئی لیکن فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوا. فائدہ کس کو ہو گیا؟ دوسروں کو، جنہوں نے ان کتابوں کو مان لیا، ان باتوں کو مان لیا، تعلیمات کو مان لیا. تو اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو کتابوں کو، پیغمبروں کو مان لے وہ اللہ کا سگا ہے، اور جو نہ مانے چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد بھی ہے. یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو خونی رشتہ کوئی کام نہیں آیا جب انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. چاہے بنو اسرائیل ہوں یا آج بنو اسماعیل ہوں. یہ ہمارے جو سید لوگ کہلواتے ہیں یہ بنو اسماعیل ہے نا، ان کے اندر بھی کافی کیڑا گھسا ہوا ہوتا ہے. وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی، ایک امتی آیا سی، امتیاں دی یہ گل ہے. ہم ان کے امتی تو نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے ہیں، حالانکہ خود بھی امتی ہیں. تو ان کے دماغ میں بھی کیڑا آیا ہوتا ہے. تو ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کی نسبت آپ کو کام نہیں آئے گی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہ کی. یہاں دیکھ لیں اللہ نے فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو. ایک بڑا عہد الستو بربکم قالوا بلا، جو روحوں سے عہد لیا تھا. اور دوسرا عہد جو تمہارے پیغمبر تم سے لے کے گئے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے. آج بھی وہ عہد پورا کر لو، آج بھی تم سے صلح ہو سکتی ہے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوئی ہے اس حال میں کہ تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں وہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تمہاری کتابیں غلط ہیں، یہ تو ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کو صحیح مان رہی ہے. یا تو کہہ رہی ہو وہ کتابیں نہیں ہیں، پھر تمہیں ریلیکٹنٹ ہو جاؤ تم. یہ تو کہہ رہی ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی، تو یہ کتاب تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. کس اعتبار سے؟ ایک اس اعتبار سے کہ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب مان رہی ہے، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں موجود تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی. تو قرآن پریکٹیکلی اس کتابوں کی تصدیق ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری کس طرح ہوئی؟ قرآن کے آنے سے. تو گویا قرآن نے آ کے ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، لو آ گئے ہیں. اس میں لکھا ہے ان پہ کتاب نازل ہوگی، لوگ نازل ہوگی. دو اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے. ایک تو یہ ان کتابوں کو صحیح بھی کہہ رہی ہے، اور ان کتابوں کی سٹیٹمنٹ کی پریکٹیکل نشانی بن کے یہ کتاب آ گئی ہے. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے، تم تو منکر نہ بنو، تمہیں تو پتہ ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچو تو مت. دنیا کے نفع کی خاطر تم پیغمبر کا انکار کر رہے ہو. تمہاری چودراہٹ ختم، ظاہر ہے وہ نذرانے لے رہے تھے، ان کی ساری چیزیں وابستہ تھیں. جب نبی کے آگے جھک جاتے تو سب سٹیٹس ختم. آج بھی اگر علماء کتاب و سنت کو مانے تو وہ اپنے فرقے کی مسجد میں سروائیو نہیں کر سکتے. کوئی ایک بات ان کے خلاف نہیں وہ کر سکتے. تو پہلے بھی ایسا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے تم تو پہلے کافر نہ بنو اور چند ٹکوں کے عوض دین نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں ڈرنے کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ کا خوف ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے تو پھر تم یہ ایمان قبول کر لیتے. تو اس سے کیا پتہ چلی کہ جو علماء نہ ڈر ہو جاتے ہیں، بے فکرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. نیور. جس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ان کو ہدایت نہیں ملی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ یہ حق ہے. جانتے بوجھتے ہوئے حق اور باطل کو مکس نہ کرو. گڑبڑ کر، یہ کنفیوز کر دیتے ہیں آج بھی. آپ علماء دیکھیں
آپ کوئی بات لے کے جائیں نا وہ اور ہی کوئی بات کر دیتے ہیں. آپ ان کو بتائیں جی بخاری میں لکھا ہے کہ رفع دین سے نماز پڑھو, اور جی بخاری میں تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اور بات کو اس کا مکس کر کے اس معاملے کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو سر بالکل مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے, یہ تو اللہ نے بہت بڑی سہولت دی ہے مسلمانوں کو, ہم کا بھی انکاری ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے پبلک کو, جیسے کہا کہ جو وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو کہتے ہیں ہم نے تو نہیں یہ کہا, یہ علی ہمارے پہ ویسے الزام لگاتا ہے. تو سر یہ پوری کی پوری عوام جو ہے اس کو کس نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی؟ آپ نہیں پڑھائی ہوئی تھی. آج آپ منکر ہی ہو گئے خود ہی. تو یہ ان آیات کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کروں گا, اور یہ آج کا قرآن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ قرآن پرانا نہیں ہے, بالکل وہی پکچر آپ کو آج کے علماء میں نظر آئے گی, وہی خرابیاں آج کے علماء میں